بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم الی یوم الدین۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے قربانی اور ذی الحجہ۔ اس کے متعلق جو آپ حضرات کے سوالات ہمیں موصول ہوئے، جو سوالات ہیں ان کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین کی توفیق کا ہم سوال کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں حق اور سچ بیان کرنے کی اور پھر سن کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلا سوال جو کیا گیا ہے وہ یہ ہے، وائی ڈو وی گیو قربانی، کہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں، قربانی دینے کا مقصد کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ قربانی یہ اردو کا لفظ ہے، اور اس کے لیے عربی زبان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے الاضحیہ، اور اضحیہ کہتے ہیں ما یذبح من بہیمۃ الانعام ایام عید الاضحیٰ بسبب العید تقربا الی اللہ عز وجل، کہ جو بہیمۃ الانعام یعنی چوپائے جانور جن کو ذبح کیا جاتا ہے عید الاضحیٰ کے دنوں میں، عید الاضحیٰ کے دنوں میں چوپایوں کو ذبح کرنا، جانوروں کو ذبح کرنا، یہ قربانی کہلاتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہو جائے، اور یہ شعائر اسلام میں سے ہے، اور اس کا ثبوت قرآن مجید سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ملتا ہے اور قرآن و سنت میں موجود ہے۔ تو ہم قربانی کیوں کرتے ہیں، اس کا آسان اور عام فہم جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم کو مانتے ہوئے ہم قربانی کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ حج میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر کیا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر کیا ہے تاکہ وہ اللہ کا نام لیں، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ جو جانور، پالتو جانور جو ہم نے ان کو عطا کیے ہیں ان پر اللہ کا نام لے کر ان کو ذبح کر دیں، ان کو قربان کریں، اور صرف اللہ کے لیے ہی ذبح کریں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کیونکہ وہ اکیلا ہی الہ اور اکیلا ہی معبود ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اور اسی کے حکم کو مانو، اس کے تابعدار اور فرمانبردار بن جاؤ، اور فرمایا کہ جو عاجزی کرنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے قربانی کرنا، اس لیے ہم قربانی کرتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کیا، قربان کیا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین ذبحہما بیدہ وسمى وکبر وضع رجلہ علی صفاحہما۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا بکبشین املحین، دو مینڈوں کو، سینگوں والے دو مینڈے تھے،
ان کو ذبح کیا اپنے ہاتھ مبارک سے، اس پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ان کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد وضع رجلہ علی صفاحہما، ان کے پہلوؤں پر اپنے پاؤں مبارک کو بھی رکھا۔ تو جو عمل جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ یہ قربانی میں نے ہر امت کے لیے رکھی ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا، تو مسلمان اسی لیے جانور کو ذبح کرتے ہیں، اسی لیے قربانی کرتے ہیں۔ بے شمار آیات اور احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ الکوثر ایک چھوٹی سی سورت ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ ہم نے آپ کو کوثر نہر عطا کی ہے، آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے، نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ وَانْحَرْ، قربانی کیجئے۔ تو خیر میرے خیال میں یہ جواب کافی ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم کو مانتے ہوئے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم قربانی کرتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے what is the reward for giving قربانی؟ قربانی کرنے پر اجر و ثواب کیا ملتا ہے؟ اس کا ثواب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے حکم کو مان لینا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، اس میں بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔ اور پھر جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا کہ یہ شعائر اسلام میں سے ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو شخص اللہ کے شعائر کی عزت کرتا ہے، ان کی توقیر کرتا ہے، تو یہ اس کے دل کا تقوی ہے، وہ اصل میں متقی ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اخلاص سے صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، کوئی اور مقصد نہ ہو، اپنے رب کی رضا کے لیے کسی جانور کو ذبح کر دیتا ہے، اس کے گلے پہ چھری چلا دیتا ہے، اپنے حلال مال سے ایک جانور کو خرید کے ایام عید میں، قربانی کے دنوں میں اس کو قربان کر دیتا ہے، تو اس کا ریوارڈ اس کو یہ ملے گا کہ وہ متقی بن جائے گا۔ اور قرآن مجید میں سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو یہ جو تم جانور ذبح کرتے ہو، نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون پہنچتا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ جانور جس کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کا خون یا اس جانور کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سا بندہ میرا فرما بردار ہے۔ تو یہ سب سے بڑا ریوارڈ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جاتا ہے، متقی بن جاتا ہے۔ اور میں اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھتے ہیں، گوشت اور خون نہیں پہنچتا، وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، تمہارا تقوی وہ اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے۔ تو بلا وجہ جو شخص صاحب استطاعت ہے، جس کے پاس مال ہے، اسے قربانی کو ترک نہیں کرنا چاہیے، اور اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ اللہ کے رسول آپ نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی کیجیے۔ اور پھر اسی طرح فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ پیارے رسول آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز و نسکی اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بعض ایسی احادیث بیان کی جاتی ہیں جن میں سپیشل قربانی کے ثواب اور اس کی فضیلت کا ذکر ہے۔ مثلا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ قربانی کے جانور قیامت کے دن انسان کو پل صراط کراس کروا دیں گے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ایک یہ فرمان بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کے جتنے بال ہیں اتنی انسان کو نیکیاں ملتی ہیں، لیکن اس طرح کی جو روایات ہیں وہ صحیح ثابت نہیں ہیں، ان کو محدثین نے ضعیف کہا ہے۔ تو بہرحال قربانی کا اجر و ثواب یقیناً ہے، اور
اس کا اجر اور ثواب انسان کو ملے گا، لیکن خاص کہ اس کی مقدار یہ ہے اتنا ثواب ملے گا، جتنے بال ہیں اتنا ثواب مل جائے گا، تو اس طرح کی روایات ثابت نہیں ہیں۔ بہرحال انسان کے تقوی کی یہ علامت ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جانور کو قربان کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور سوال ہے، اور وہ سوال ہے سوال نمبر 3، از اٹ فرض، واجب اور سنہ ٹو گیو قربانی؟ قربانی کرنا یہ فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے؟ جامع ترمذی میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے کسی شخص نے یہ سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ اضحیۃ اواجب اضحیہ، کہ کیا اضحیہ قربانی کرنا یہ واجب ہے؟ الاضحیۃ اواجبۃ ہی؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے سوال کیا گیا کہ کیا قربانی یہ واجب ہے؟ تو انہوں نے جواب میں یہ عرض کیا، ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی، مسلمان بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ اس شخص نے پھر سوال کیا کہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا قربانی کرنا واجب ہے یا نہیں؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہی جواب دیا۔ اس اثر کو یا اس قول کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف کہا ہے، اور ضعیف جامع الترمذی میں اس کو نقل کیا ہے۔ لیکن اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے اس میں یہ وضاحت موجود ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں، اگرچہ یہ اثر ضعیف ہے لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا جو تبصرہ ہے وہ سننے کے قابل ہے۔ وہ کہتے ہیں وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، کہ اہل علم کا اسی پر علم ہے، أَنَّ الْأُضْحِيَةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ وَلَكِنَّهَا سُنَّةٌ مِّن سُنَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم يُسْتَحَبُّ أَن يُعْمَلَ بِهَا۔ فرماتے ہیں کہ قربانی یہ واجب نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن میں سے ایک سنت ہے، اور یہ مستحب ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ محدثین کا جو موقف ہے وہ یہ ہے، اور جمہور اہل علم کا موقف یہ ہے کہ قربانی کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا، اور پھر 10 سال تک جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں رہے تو ہر سال قربانی کرتے رہے۔ تو یہ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے۔ جو شخص صاحب استطاعت ہے اسے ترک نہیں کرنا چاہیے کہ تاکہ وہ اس اجر و ثواب سے محروم نہ ہو۔ بہرحال کچھ علماء نے اس کو واجب بھی کہا ہے، لیکن صحیح موقف یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، اور اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ ملتا ہے کہ وہ بسا اوقات قربانی کو نہیں کیا کرتے تھے، صرف اسی وجہ سے کہ لوگ اس کو فرض یا واجب نہ سمجھ لیں۔ تو یہ سنت مؤکدہ ہے، تو بلا وجہ اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے تاکہ انسان اجر و ثواب سے محروم نہ رہے۔ اس کے بعد ایک سوال ہے کہ قربانی کیا ساری فیملی کی طرف سے ایک ہی کفایت کر جائے گی یا نہیں؟ ایک جانور انسان ذبح کرتا ہے تو وہ پوری فیملی کی طرف سے کافی ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ اس کے بارے میں ایک روایت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قربانی کیسے ہوا کرتی تھی۔ عطا بن یسار ایک تابعی ہیں، انہوں نے سوال کیا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور یہ سوال اسی طرح کا ہے کہ کیا ایک جانور یعنی ایک بکری کو، ایک مینڈے کو، ایک چھترے کو ذبح کیا جائے
اور پوری فیملی کے لیے کافی ہو جائے گا یہ نہیں ہو جائے گا۔ تو پہلے یہ حدیث سن لیجئے، کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث جامع ترمذی میں، اس کا نمبر ہے 1505 اور اسی طرح ابن ماجہ میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو عطا بن یسار تابعی ہیں، انہوں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے عہد مبارک میں قربانی کیسے ہوا کرتی تھی؟ تو وہ فرماتے ہیں فقال كان الرجل يضحي بشاة عنه وعن اہل بیتہ، فرماتے ہیں کہ اس وقت ایک شخص اپنی طرف سے وعن اہل بیتہ اور اپنی فیملی کی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے یضحی بشاة ایک بکری ذبح کرتا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک بکری، ایک جانور کو ذبح کر دیا گیا اور وہ اس انسان کی طرف سے جو ذبح کرنے والا ہے، جو قربانی کرنے والا ہے، اور اس کی فیملی کی طرف سے کفایت کر جائے گی، کافی ہو جائے گی۔ اور پھر آگے بیان کرتے ہیں فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَ النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى، میں ایک جانور، ایک بکری کو اس وقت اللہ کے رسول کے دور میں صحابہ کرام ذبح کرتے، اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے، اور پھر اس سے کھاتے بھی اور لوگوں کو بھی کھلاتے۔ اور پھر وقت گزرتا گیا، لوگوں نے اس معاملے میں فخر کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے گھر سے کتنی قربانیاں ہوتی ہیں، تو پھر لوگوں نے زیادہ کرنا شروع کر دی۔ اصل میں اللہ رب العالمین اخلاص کو دیکھتے ہیں، اخلاص کے ساتھ اگر عمل کم ہی کیا جائے تو اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اگر ریاکاری آ جائے، اخلاص نہ ہو اور عمل زیادہ ہو تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ تو اس لیے پوری فیملی کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے۔ اب یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ فیملی سے مراد کیا ہے؟ فیملی سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور ایک ہی جگہ پر کھانا کھاتے ہیں، ان کے ساتھ جو قربانی کرنے والا ہے ان کی قرابت ہو، نسبی قرابت ہو۔ مثلا جو قربانی کرنے والا باپ ہے، اس کے 3 بیٹے ہیں اور ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ایک ہی گھر میں ہنڈیاں پکتی ہے، تو اب وہ اگر باپ کر لیتا ہے تو وہ پورے گھر کی طرف سے 3 بیٹے ہیں اور جو ساتھ رہنے والی اگر کوئی بیٹی بھی ہے، زوجہ بھی ہے، تو ان سب کی طرف سے وہ کفایت کر جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایسی روایات ملتی ہیں کہ آپ نے اپنی طرف سے اور اپنے اہل بیت کی طرف سے ایک ہی جانور کو ذبح کیا۔ اور پھر اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب 2 مینڈوں کو ذبح کیا تو ذبح کرنے کے بعد فرمایا، ایک کو ذبح کیا اور فرمایا اللہم تقبل منی ومن آل محمد ومن امت محمد، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو میری طرف سے، میری آل کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول فرما لیں۔ تو جو لوگ اکٹھے رہتے ہیں اور ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ایک ہی فیملی ان کو سمجھا جاتا ہے، تو وہ اگر ایک جانور ذبح کر لیں تو وہ سب کی طرف سے کفایت کر جائے گا۔ اس کے بعد جو اگلا سوال ہے جی، when do we need to stop cutting our nails and hair and when can we cut again؟ قربانی کرنے والا شخص، جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ جب اسے ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے، تو اس وقت سے وہ اپنے ناخن نہیں کاٹے گا، اپنے بال نہیں کاٹے گا۔ دوبارہ سن لیجیے، جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، اس نے قربانی کا جانور خرید رکھا ہے یا ابھی خریدا نہیں ہے، اس کا ارادہ ہے کہ میں نے قربانی کرنی ہے اس سال، اور اس نے
ذی الحجہ کے چاند کو دیکھ لیا، یعنی ذی الحجہ کا آغاز ہو گیا، قربانی کی جو تاریخ ہے عید الاضحیٰ وہ 10 ذی الحجہ کو ہوتی ہے، تو یکم سے یعنی پہلی تاریخ سے ہی اس نے اپنے سر کے بال، اپنے ناخن، داڑھی کے بال، جسم کے کسی حصے کے بالوں کو بھی کاٹنا نہیں ہے، اکھاڑنا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں جو روایت ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تم میں سے قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ اپنے بالوں کو نہ کاٹے۔ من کان لہ ذبح یذبحہ فاذا اہل ہلال ذی الحجۃ فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ شیئا حتی یضحی۔ یہ روایت صحیح مسلم میں اور اس کا نمبر ہے 1977۔ ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ ذبح، جس کا ذبح کرنے کا ارادہ ہو، اور ایک روایت میں ہے کہ من اراد ان یضحی، کہ جو یہ ارادہ رکھتا ہے کہ اس نے قربانی کرنی ہے تو وہ کیا کرے، جب وہ ذی الحجہ کے چاند کو دیکھ لے، یعنی ذی الحجہ کے مہینے کی ابتدا ہو جائے، تو اس کے بعد اس نے کیا کرنا ہے، فلا یأخذن من شعرہ، اس کے بعد اس نے بالوں کو نہیں کاٹنا۔ تو اس لیے اس سے پہلے انسان بال کاٹ لے، ذی الحجہ کی ابتدا ہونے سے پہلے اپنے سر کے بال اگر کٹوانے ہیں وہ کٹوا لے، جسم کے کسی حصے کے زیر ناف بال ہیں، بغلوں کے نیچے جو بال ہیں، داڑھی کو تو ویسے نہیں کاٹنا چاہیے، اور مونچھیں وغیرہ جو ہیں، تو جتنے بھی جسم پر بال ہیں یا ناخن ہیں تو ان کو ان 10 دنوں میں نہیں کاٹنا۔ تو فرمایا کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ اپنے بالوں کو اور اپنے ناخنوں کو نہیں کاٹے گا۔ تو یہ سوال کا پہلے حصے کا جواب ہے کہ جب ذی الحجہ کی ابتدا ہو جائے، مہینے کا آغاز ہو جائے، تو اس وقت سے لے کر بالوں کو اور ناخنوں کو نہیں کاٹنا۔ کب تک؟ حتی یضحیہ، یہاں تک کہ وہ شخص قربانی کر لے۔ کب تک نہیں کاٹنے؟ قربانی کرنے تک۔ جب اس نے قربانی عید کی نماز پڑھ لی، اور قربانی کرنے کا ٹائم کیا ہے؟ 10 ذی الحجہ کو نماز عید کے بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص عید کی نماز سے پہلے جانور کو ذبح کر لیتا ہے تو اس نے یہ اپنے کھانے کے لیے کیا ہے اور گھر والوں کے کھلانے کے لیے کیا ہے۔ قربانی کا جو ٹائم ہے نماز عید کے بعد شروع ہوگا۔ جب آپ نے نماز عید ادا کر لی اس کے بعد جانور کو آپ نے ذبح کرنا ہے۔ جب آپ نے جانور ذبح کر لیا اس کے بعد اب آپ اپنے سر کے بال، جسم کے کسی حصے کے بال اور ناخن وغیرہ ان کو کاٹ سکتے ہیں، اتار سکتے ہیں۔ تو وقت کب ہے؟ قربانی کے کرنا۔ اگر کسی شخص نے پہلے دن قربانی نہیں کی 10 ذی الحجہ کو، کیونکہ قربانی 11، 12 کو بھی کی جا سکتی ہے، تو 11 ذی الحجہ کو کر لی، 12 ذی الحجہ کو کی، تو پھر وہ 11 کو کاٹے گا۔ جب اس نے قربانی کی اس کے بعد اس کے لیے بال کاٹنے اور ناخن اتارنے وہ درست ہوں گے۔ تو اس کا ٹائم کیا ہے؟ یکم سے، یعنی چاند دیکھتے ہی بالوں کو کاٹنے سے، ناخنوں کو اتارنے سے رک جانا ہے۔ اور کب تک رکنا ہے؟ جب تک آپ جانور کو ذبح نہیں کر لیتے، اور جب جانور ذبح ہو گیا، اس کو آپ نے ذبح کر لیا، تو اس کے بعد آپ اپنے ناخن بھی اتار سکتے ہیں اور بال بھی کاٹ سکتے ہیں۔ جی، اس کے بعد جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ does everyone in the home cannot cut their nails and hair؟ اب قربانی ایک شخص کر رہا ہے گھر میں، اور ہم اس مسئلے کو بیان کر چکے کہ اگر ایک شخص قربانی کر رہا ہے تو باقی فیملی کی طرف سے بھی وہ قربانی ادا ہو جائے گی، باقیوں کو بھی وہ اس میں شریک کر سکتا ہے۔ تو جو قربانی کرنے والا ہے اس کے بارے میں تو آپ نے سن لیا کہ وہ اپنے بال اور ناخن، بال نہیں کاٹ سکتا، نہ ہی کٹوا سکتا ہے، اور ناخن بھی نہیں اتار سکتا۔ تو کیا یہی حکم اس کے گھر والوں پر بھی لگے گا؟ کیونکہ وہ قربانی میں اپنی پوری فیملی کو شریک کر رہا ہے۔ تو اس میں صحیح موقف یہ ہے کہ جو شخص قربانی کرنے والا ہے صرف اس کے لیے یہ حکم ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ من اراد ان یضحی،
جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے وہ اپنے بالوں کو نہیں کاٹے گا اور وہ اپنے ناخن وغیرہ نہیں اتارے گا۔ باقی جن کی طرف سے وہ قربانی کر رہا ہے وہ اس میں شریک نہیں ہے، یعنی وہ اپنی طرف سے بھی اور اپنی فیملی کی طرف سے بھی کر رہا ہے۔ ایک ہی شخص جانور ذبح کرنے والا ہے تو اسی کے لیے یہ حکم ہے۔ حدیث کے ظاہری الفاظ سے یہی معلوم ہوتا ہے، من اراد ان یضحیہ، جس نے جانور کو خریدا ہے، جس نے پیسے خرچ کیے ہیں، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ناخن اتارنے سے اور بال کٹوانے سے باز رہے گا، وہ ایسا نہیں کرے گا جب تک قربانی کر نہیں لیتا۔ باقی جو لوگ ہیں، گھر کے جو فیملی ممبر ہیں، ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے اور وہ اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی کیا کرتے تھے، لیکن کسی حدیث میں ایسا نہیں ملتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ میرے گھر والے وہ بھی بالوں کو نہ کاٹیں اور وہ بھی نیلز کو نہ اتاریں، وہ بھی جسم کے بالوں کو ایسے ہی رہنے دیں، ایسا نہیں کہا، بلکہ صرف قربانی کرنے والے کو یہ حکم دیا گیا ہے۔ تو اس میں صرف قربانی کرنے والا شخص ہی داخل ہے، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ جس شخص نے قربانی کرنی ہے، اور اگر کسی شخص کا ارادہ بعد میں بنا، مثلا عید سے 2-3 دن پہلے اس کا ارادہ بن گیا کہ میں نے قربانی کرنی ہے، پہلے اس کا ارادہ نہیں تھا، تو جب اس کا ارادہ بن گیا، اس نے نیت کر لی، تو اس کے بعد سے لے کر قربانی کرنے تک وہ بال نہیں اتارے گا۔ تو اس میں صرف وہی شخص شامل ہوگا جو قربانی کرنے والا ہے، باقی جو فیملی ممبر ہیں ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ ہاں، اگر باقی فیملی ممبر بھی ایسا کر لیں تو اس میں حرج نہیں ہے، وہ بال نہیں اتارتے تو ایسا کر لیں۔ اس کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے سنن ابی داؤد میں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، میرے پاس ایک ہی بکری ہے جو دودھ بھی دیتی ہے، تو باقی میں قربانی کی استطاعت اس کے علاوہ نہیں رکھتا، تو کیا میں اس کو قربان کر دوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ 10 ذی الحجہ کو اپنے ناخن اور اپنے جسم کے بال، زیر ناف جو بال ہیں ان کی صفائی کر لو، ناخن وغیرہ اتار دو، تو تمہیں قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ اس حدیث کو اگرچہ کچھ محدثین نے ضعیف کہا ہے، کچھ نے اس کو حسن کہا ہے، تو بہرحال اگر کوئی رک جاتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن جو حکم ہے وہ صرف قربانی کرنے والے کے لیے ہے کہ جو قربانی کرنے والا شخص ہے اس کے لیے یہ حکم ہے کہ جب وہ ہلال ذی الحجہ کے چاند کو دیکھ لے تو اس وقت سے لے کر قربانی کر کے فارغ ہونے تک، یعنی قربانی کر لینے تک، اپنے بال اور ناخن نہیں اتارے گا۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ویئر ٹو گیو قربانی لوکلی اور ادر پور مسلم کنٹری، یعنی مطلب یہ ہے کہ کیا آپ قربانی اسی جگہ پر کریں گے یا اس کے علاوہ جس جگہ پر آپ رہ رہے ہیں، جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں، جس کنٹری میں رہ رہے ہیں، تو وہاں پر ہی قربانی کریں گے، یا اس کے علاوہ آپ باہر بھی قربانی کر سکتے ہیں، کسی اور ملک میں بھیج سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا وہ کیا تھا کہ آپ اپنے ہاتھ سے قربانی کو ذبح کیا کرتے تھے، جیسا کہ آپ نے حدیث سنی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مروی ایسی حدیث ملتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب 2 مینڈوں کو ذبح کیا تو ان کو اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح کیا۔ تو جو قربانی کرنے والا شخص ہے تو وہ جب اپنے علاقے میں کرے گا، خود ذبح کرے گا، تبھی ہو سکے گا۔ لیکن اگر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جس ملک میں وہ رہ رہا ہے وہ لوگ امیر ہیں، وہاں پر ان کو ضرورت نہیں ہے یا وہ اتنے محتاج نہیں ہیں، جبکہ دیگر مسلم ممالک یا کوئی ایک مسلمان ملک، وہاں کے لوگ فقیر ہیں، وہاں کے لوگ محتاج ہیں، انہیں کھانے کو نہیں ملتا، تو ان کی مدد کرنے کے لیے، ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے کوئی شخص قربانی اپنے ملک میں نہیں کرتا بلکہ ان کی طرف بھیج دیتا ہے اور کسی ایسے آدمی کو وکیل بناتا ہے جو بااعتماد ہو،
اور اس کی یہ ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ تم نے قربانی کے دنوں میں یعنی 10 ذی الحجہ کو اور اس کے بعد کے جو دن ہیں ان دنوں میں ہی جانور کو قربان کرنا ہے، تو ایسا کرنا درست اور جائز ہے۔ بعض ممالک میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہاں پر قربانی کرنے کی سہولت موجود نہیں ہوتی، تو تب بھی کسی اور ملک میں آپ بیچ سکتے ہیں۔ اور اگر سہولت موجود بھی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو شعیرہ ہے یعنی قربانی کرنے والا جو عمل ہے وہ ہو رہا ہے اور لوگ کر رہے ہیں اور بہت سارے مسلمان کر رہے ہیں اور یہاں کی ضرورت بھی اس سے پوری ہو رہی ہے، لیکن دیگر جو ممالک ہیں وہاں پر لوگ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، تو ان کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ اگر میں اپنا جانور وہاں پر بھیجتا ہوں یا اس کے پیسے بھیج دیتا ہوں، رقم بھیجتا ہوں کہ وہاں پر قربانی کی جائے تاکہ ان لوگوں کا فائدہ ہو جائے، تو ایسا کرنا درست اور جائز ہے۔ اس کے بارے میں ایک دلیل حضرت سلمہ بن اکوع بیان کرتے ہیں۔ صحیح ابن حبان میں یہ روایت ہے اور اس کا نمبر ہے 5929 ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم الاضحى من ضحى منکم فلا یصبح بعد ثالثة فی بیتہ شیء من اضحیتہ۔ سلمہ بن اکوع کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ہمیں فرمایا کہ جو شخص بھی جس نے بھی تم میں سے قربانی کی ہے، من ضحى منکم، جس نے بھی تم میں سے قربانی کی ہے، فلا یصبح بعد ثالثة، تو 3 دن کے بعد اس کے گھر میں کوئی گوشت باقی نہ ہو۔ اس گوشت کو کیا کرنا ہے؟ اس کو تقسیم کر دینا ہے، فقراء میں، مساکین میں، لوگوں کو دینا ہے، کھلانا ہے۔ 3 دن کے بعد اس کے گھر میں کوئی گوشت باقی نہ ہو۔ 1 سال اللہ کے رسول نے یہ اعلان کر دیا اور صحابہ کرام نے اس پہ عمل کیا۔ فلما كان العام المقبل يوم الاضحى قالوا، جب اگلا سال آیا تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر دریافت کیا، یا رسول اللہ نفعل في هذا كما فعلنا في العام الماضي، فرمایا اللہ کے رسول جیسے ہم نے پچھلے سال کیا تھا اس سال بھی ایسا ہی کریں کہ 3 دن تک صرف ہمارے گھر قربانی کا گوشت باقی رہے، اس کے بعد باقی نہ رہے، 3 دنوں میں ہم ختم کر دیں، خود کھا لیں اور لوگوں کو کھلا لیں، فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیں، کیا اس سال بھی یہی حکم ہے؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا کان الناس بجہد فاردت ان تعینوا فیہا کلوا واطعموا وادخروا، فرمایا کہ سابقہ سال، پچھلے سال جو میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم نے گوشت کو سٹور نہیں کرنا، جمع نہیں کرنا، اس کی وجہ کیا تھی کہ اس وقت لوگ محتاج تھے، ان کو ضرورت تھی گوشت کی، تو ان کے ساتھ مدد کرنا یہ ضروری تھا کہ ان کی مدد کی جائے، ان کی ہیلپ کی جائے، ان کو کھلایا جائے۔ تو اس سال یہ معاملہ تھا، اس لیے میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ کسی کے گھر گوشت باقی نہ رہے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے، اب حالات ویسے نہیں ہیں، لوگ ٹھیک ہیں اور مالدار ہیں، اب اس طرح کا فقر باقی نہیں رہا، ضرورت باقی نہیں رہی۔ کلوا واطعموا وادخروا، تو اب تم کھاؤ بھی، لوگوں کو کھلاؤ بھی، وادخروا، اور 3 دن کے بعد بھی اس کو اپنے گھر میں جمع کر سکتے ہو۔ تو اب آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے یہ حکم دے دیا کہ گوشت کو جمع نہیں کیا جائے گا 3 دن سے زیادہ، اور جو ہی یہ ضرورت پوری ہوگی، یہ علت ختم ہوگی، تو پھر حکم دیا کہ اب تم کھاؤ بھی، لوگوں کو کھلاؤ بھی اور جمع بھی کر سکتے ہو۔ حکم تبدیل ہو گیا۔ اسی طرح اگر کسی مسلم ملک میں ضرورت ہے کہ وہاں کے لوگ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں اور ان کو کھانے کو نہیں مل رہا، یا وہ زیادہ ضرورت مند ہیں کہ ان تک قربانی کا گوشت پہنچایا جائے، تو پھر کوئی شخص اگر اپنی قربانی کا جانور وہاں پر ذبح کرتا ہے، کسی کو وکیل بنا دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں اس کی رقم ادا کروں گا، تم وہاں پر ذبح کرو، تو ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ عمل کرنا درست اور جائز ہے، کیونکہ اسلام ہمدردی اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا درس دیتا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ اکرام کو ایک سال یہ حکم دیا کہ تم نے اپنے گھروں میں گوشت کو جمع نہیں رکھنا، اور جب وہ علت ختم ہوگی کہ فقر ایسے باقی نہ رہا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم جمع کر سکتے ہو۔ تو اسی طرح قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا یہ سنت ہے، تو جب ضرورت زیادہ ہو کسی اور جگہ پر تو پھر انسان اپنی قربانی کو وہاں پر بھیج سکتا ہے، یا اگر کسی ایسے ملک میں رہ رہا ہے کہ جہاں پر سہولت موجود نہیں ہے، قربانی کرنا دشوار ہے، تو تب بھی کسی کو وکیل بنایا جا سکتا ہے اور اس کے ذمہ لگایا جا سکتا ہے۔ وہ اگر کسی اور ملک میں رہتا ہے کہ تم میری طرف سے قربانی کر دو، تو ایسا کرنا درست اور جائز ہے۔ اگلا ہمارا سوال ہے، what type of animals acceptable to give قربانی and how many parts per animal؟ سوال یہ ہے کہ کتنے قسم کے جانور ہیں جن کو قربان کیا جا سکتا ہے، جن کی قربانی کرنا جائز ہے، اور ان میں کتنے پارٹس ہو سکتے ہیں، یعنی کتنے لوگ ایک جانور میں شریک ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو جانور قربان کیے جائیں گے یا جن کی قربانی کی جا سکتی ہے، ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورہ حج میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر کیا، کس لیذکروا اسم اللہ، تاکہ وہ اللہ کا نام لیں، علی ما رزقہم، جو ہم نے ان کو عطا کیے ہیں، من بہیمۃ الانعام، پالتو جانور۔ تو بہیمۃ الانعام کسے کہتے ہیں؟ پالتو جانور جن کو گھروں میں پالا جاتا ہے، تو ان سے قربانی ہوگی۔ اور وہ کون کون سے ہیں؟ الابل، البقر اور غنم، اس میں ذعن بھی آ جائے گا اور ماز بھی۔ تو ابل کہتے ہیں اونٹ کو، اونٹ، گائے اور بکری، اور بکری کی جتنی اقسام ہیں اس میں بیڑ بھی شامل ہے، مینڈا بھی شامل ہے، اور ان کے مذکر بھی شامل ہیں، مؤنث بھی شامل ہیں، یعنی بیل کو بھی ذبح کیا جا سکتا ہے اور گائے کو بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، اونٹ کو بھی اور اونٹنی کو بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح بیڑ کو بھی اور مینڈے کو بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، بکری ہو یا بکرا ہو۔ تو یہ ان کے مذکر اور مؤنث تو یہ 4 ہیں، اور اس طرح مذکر اور مؤنث ملا کر تو کتنے ہو جائیں گے؟ 8 ہو جائیں گے۔ تو یہ جو جانور ہیں ان کو اللہ کے راستے میں قربان کیا جائے گا، یہ پالتو جانور ہیں، انہی کی قربانی دی جائے گی۔ اب مسئلہ یہ رہا کہ اس کے پارٹس کتنے ہیں۔ پارٹس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ تو جو بکرا ہے یا چھترا ہے تو اس میں صرف ایک آدمی کی طرف سے وہ قربان کیا جائے گا، اس میں ثواب میں وہ اپنی فیملی کو شریک کر سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم تقبل منی ومن آل محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو میری طرف سے، میری امت کی طرف سے اور میری آل کی طرف سے قبول فرما لے۔ تو اس طرح تو نیت کی جا سکتی ہے، لیکن وہ قربانی میں کسی اور کو شریک کرنا کہ اس کے حصہ، ایک حصہ اس کا، دوسرا حصہ اس کا، تیسرا حصہ اس کا، تو بکرے میں ایسا نہیں ہو سکے گا۔ بہرحال اونٹ میں اور اسی طرح گائے میں دیگر لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ اس میں کتنے حصے ہوں گے؟ تو گائے میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 7۔ اس کے بارے میں جو روایت ہے وہ صحیح مسلم میں ہے، اور اسی طرح سنن ابی داؤد میں بھی یہ موجود ہے، اور سنن ابی داؤد میں اس کا نمبر ہے 2807، اور صحیح مسلم میں باب الاشتراک فی الہدی والاجزاء البقرہ، یہ باب ہے، اور اس حدیث کا نمبر ہے 1318۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرنے والے جابر بن عبداللہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں، البقرۃ عن 7 والجزور عن 7۔ فرماتے ہیں کہ گائے میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، والجزور، اور اونٹ بھی 7 لوگوں سے کافی ہوگا، یعنی 7 لوگ اونٹ میں شریک ہو سکتے ہیں اور 7 لوگ ہی گائے میں
شریک ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک روایت ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام جب عمرے کے لیے گئے تو جانور ساتھ تھے اور حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا، تو اس وقت بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے گائے میں اور اونٹ میں ساتھ ساتھ لوگ ہم شریک ہوئے اور ہم نے یہ قربانی کی۔ تو خیر حج یا عمرے کے لیے جو قربانی ہوتی ہے، حج کے موقع پر جو قربانی ہوتی ہے اس کو عربی میں ہدی کہتے ہیں، اور جو ویسے قربانی ہے اس کو اضحیہ کہا جاتا ہے۔ لیکن شراکت میں یعنی کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں تو یہ سیم ہے۔ حج کے موقع پر بھی اگر آپ قربانی کریں گے تو بڑا جانور ہے، گائے ہے یا اونٹ ہے، تو اس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اور اگر بکرا ہے تو اس میں 1 آدمی ہی شریک ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ اونٹ میں 7 لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں اور 10 بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ 7 کے بارے میں جو روایت ہے وہ آپ نے سن لی۔ اب 10 کے بارے میں جو روایت ہے وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں، یہ روایت جامع ترمذی میں ہے اور اسی طرح ابن خزیمہ میں بھی موجود ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما كنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فحضر الاضحى فاشترکنا فی البقرة 7 وفی البعیر 10۔ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو سفر میں قربانی کا دن آ گیا، تو پھر کیا ہوا کہ جو گائے تھی اس میں ہم 7 لوگ شریک ہوئے اور جو اونٹ تھا اس میں 10 لوگ شریک ہوئے۔ تو یہ روایت بھی صحیح ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 7 لوگ بھی اونٹ کی قربانی میں شریک ہو سکتے ہیں، اور اگر 10 لوگ شریک ہو جائیں تو تب بھی یہ جائز اور درست ہے۔ تو قربانی کے متعلق تقریباً یہ سوالات تھے جن کا جواب دینے کی ہم نے کوشش کی۔ اور قربانی کے بارے میں یہ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص طاقت رکھتا ہے، من کان لہ سعہ، جس کے پاس طاقت ہو یعنی استطاعت ہو کہ وہ قربانی کے جانور کو خرید سکتا ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، تو فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ یعنی یہ سخت وعید ہے، ڈانٹ ہے اس شخص پہ جو بخیل ہے، بخل کرتا ہے اور قربانی نہیں کرتا، استطاعت کے باوجود، طاقت کے باوجود، مالدار ہے، قربانی کا جانور خرید سکتا ہے، پھر نہیں کرتا، تو فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ میں بھی حاضر نہ ہو۔ تو اس لیے جو شخص بھی صاحب استطاعت ہے، جو قربانی کے جانور کو خرید سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس میں بخل سے کام نہ لے بلکہ قربانی کو کرے۔ اور قربانی یہ ایک عظیم عمل ہے۔ قربانی انسان کو قربان ہونا اور قربان کرنا سکھاتا ہے کہ میں اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہوں۔ یہ جذبہ قربانی سے پیدا ہوتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، سورہ صافات کی آیت نمبر 100 اور اس سے آگے والی آیات ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دعا کے بعد بڑھاپے میں اولاد عطا کی، ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کیا کرتے تھے؟ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ رب العالمین مجھے نیک اولاد عطا کر دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بردبار بچے کی خوشخبری سنائی۔ وہ بچہ کون تھا؟ وہ غلام کون تھا؟ وہ اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اور جب اسماعیل علیہ السلام لڑکپن کی عمر کو پہنچتے ہیں، قرآن مجید کے الفاظ ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى۔ جب لڑکپن کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اسماعیل میں نے خواب دیکھا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وحی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا۔ اب اللہ کا حکم ہے فانظر ماذا تری، تیرا کیا خیال ہے؟ یہ قربانی ہے،
کہ اللہ کا حکم آ جائے انسان اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ کا حکم آ گیا، اب اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ بیٹے کی محبت آڑے نہیں آئی۔ آج انسان اولاد کی محبت میں اللہ کی بھی نافرمانی کر بیٹھتا ہے۔ بیٹے نے کہا ہے، بیٹی نے کہا ہے، اس کی بات کو مان لی جاتی ہے، مانا جاتا ہے، اور اللہ کی بات کو، اللہ کے حکم کو بسا اوقات والدین پر سے پشت ڈال دیتے ہیں۔ قربانی کیا ہے؟ اللہ کا حکم آ جائے، وہاں پر نہ بیٹے کی محبت آڑے آ سکتی ہے، نہ بیوی کی محبت آڑے آ سکتی ہے، نہ دنیا کے کسی فرد کی محبت آڑے آ سکتی ہے، سب کچھ قربان کر دیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور کہا کہ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل سے اس چیز کا ذکر کیا کہ بیٹا، اللہ کا حکم ہے، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ فانظر ماذا تری، تو اب بیٹا والدین کی فرمانبرداری کس حد تک کرتا ہے؟ باپ نے اپنے رب کی فرمانبرداری کا حق ادا کر دیا اور بیٹے نے اپنے باپ کی فرمانبرداری کا حق ادا کر دیا۔ فرمایا قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ فرمایا ابا جان، آپ کو اللہ نے جیسا حکم دیا ہے کر گزریے، میں اللہ کا بھی فرما بردار ہوں اور آپ کے حکم کی بھی فرما برداری کروں گا۔ یہ ہے اطاعت والدین۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنے حق کے بعد والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ یہ قربانی کا فلسفہ ہے۔ اللہ کے حکم اور اللہ کی محبت کے آگے کسی کی محبت نہیں ہے۔ اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دینا، اولاد قربان کرنی پڑے انسان قربان کر دے، مال قربان کرنا پڑے قربان کر دے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت کس کے لیے؟ صرف ایک اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ قربانی کا فلسفہ ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ صرف گلے پر چھری چلانا، جانور کے گلے پر چھری چلا دینا، اس کی میں کیا فلسفہ ہے؟ کیوں ہم قربانی کرتے ہیں؟ اس جذبے کو اپنے اندر پیدا کیجئے۔ بیٹے نے کہا اللہ کا حکم ہے، ابا جان جیسا آپ کو اللہ نے حکم دیا اس کو کر گزریے۔ تو اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ کیا حکم دیا؟ والدین کی اطاعت۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے، حکم دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور پھر کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو، ان کی فرمانبرداری کرو۔ تو اسماعیل نے اپنے والد کی فرمانبرداری کا حق ادا کر دیا، اور حقیقت میں یہ بھی اللہ کے لیے قربانی تھی کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ والد کی فرمانبرداری کرنی ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اب دیکھیے محبت اور اولاد کی محبت والد کے دل میں کس قدر ہوتی ہے، اور پھر ایسی اولاد جو انسان کو بڑھاپے میں نصیب ہوئی ہو، اس کے لیے انسان کے دل میں کیا خیالات ہوتے ہیں، کیسے سوچتا ہے، اور کیسے اس بچے کی پرورش کرتا ہے جو بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے عطا کی ہو، اور پھر اس عمر میں وہ بچہ کیا سوچتا ہے، اس کے کیا جذبات ہوتے ہیں کہ میں نے بڑے ہو کر کیا کچھ کرنا ہے۔ سب کچھ قربان کر دیا۔ بیٹا زمین پر لیٹ جاتا ہے، باپ ہاتھ میں چھری پکڑ لیتا ہے۔ قرآن کے الفاظ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب لٹا دیا اور پیشانی کے بل بیٹے کو لٹا دیا اسماعیل کو، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، آسمان سے آواز دی،
قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ابراہیم تو نے اپنے خواب کو پورا کر دیا ہے، یہ ایک آزمائش تھی، تو آزمائش پر پورا اتر آیا ہے، ہم احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم، اور فرمایا کہ اب اسماعیل کے گلے پہ چھری نہیں چلے گی، ایک جانور اللہ رب العالمین کی طرف سے وفدیناہ بذبح عظیم، اس کو ذبح کیا جائے گا۔ تو یہ قربانی ہے کہ اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کر دینا، اور پھر اللہ رب العالمین کو یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ ہر امت کے لیے اس قربانی کو مقرر کر دیا، اور رہتی دنیا تک اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کو سنت قرار دیا، اور قیامت تک یہ قربانی ادا ہوتی رہے گی۔ ہمارے آج کے درس کا یا سوالات میں سے آخری سوال، وہ بہت ہی اہم سوال ہے، وہ سوال ہے what other acts are encouraged to do in the first 10 days of ذی الحجہ۔ ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ حرمت والے جو مہینے ہیں یہ ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے، وہ کون کون سے ہیں۔ ایک محرم کا مہینہ ہے، اور ایک ذی القعدہ، ذی الحجہ، اور اس کے بعد جو آنے والا مہینہ محرم، اور ایک رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ لیکن ان حرمت والے مہینوں میں سے ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں، ابتدائی دن، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور فرامین بھی ملتے ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، کہ مجھے فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ اور اس سے جمہور مفسرین نے یہ مراد لیا کہ اس سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، یعنی ابھی 4 دنوں بعد یا 3 دن بعد، اگر آج 27 ذی القعدہ ہے تو 28 اور 29، اور اس کے بعد کون سا دن آئے گا؟ 30۔ اگر یہ مہینہ 30 کا ہوا تو پھر 3 دن کے بعد ذی الحجہ سٹارٹ ہو جائے گا، اور اگر 29 کا ہوا تو پھر کل اور پرسوں کا دن ہے، اور اس کے بعد ذی الحجہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو یہ ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں یہ بہت قیمتی ہیں، بڑی فضیلت ہے ان کی، بڑے قدر والے دن ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں میں پائی جانے والی رسومات اور بدعات، اس کے بارے میں مسلمانوں کو آگاہی ہوتی ہے، لیکن وہ عمل، وہ دن جو فضیلت والے ہیں، جو ثابت ہیں، اس کے بارے میں اکثر مسلمان جانتے ہی نہیں ہیں۔ عشرہ محرم کے ابتدائی 10 دن، اس میں جو رسومات ہوتی ہیں، خرافات ہوتی ہیں، اکثر لوگ اس میں مشغول ہو جاتے ہیں، حالانکہ محرم کے 10 دنوں کی فضیلت نہیں ہے، صرف عاشوراء کی 10 محرم کا روزہ رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن یکم محرم سے لے کر 10 تک ہی رسومات اور پھر بدعات کی جاتی ہیں، اور مسلمانوں کو اس کی آگاہی بھی ہے اور اس میں ملوث بھی رہتے ہیں۔ لیکن یہ 10 دن اس کے بارے میں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ والفجر ولیال عشر، اس سے مراد یہ 10 دن ہیں۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، صحیح بخاری کی حدیث عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو یہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اعمال اس قدر پسند ہیں کہ اس کے علاوہ باقی دنوں کے اعمال، باقی دنوں میں نیکیاں کی جانے والی اتنی اللہ کو پسند نہیں ہیں جتنے یہ 10 دن، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، ان میں کیے جانے والی نیکیاں، ان میں کیے جانے والے نیک اعمال جتنے اللہ کو محبوب ہیں، باقی دنوں میں اتنے محبوب نہیں۔ صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو پھر سوال کیا، فقالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا کیا اس سے زیادہ بھی ان دنوں میں جو عمل کیے جائیں گے وہ زیادہ پسند ہیں اللہ کو، وہ زیادہ عظیم ہیں، وہ زیادہ اللہ کو محبوب ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، ہاں
جہاد سے بھی زیادہ۔ فرمایا الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، سوائے اس شخص کے کہ جو اپنے مال کو لے کر، اپنی جان کو لے کر اللہ کے راستے میں نکل گیا اور پھر واپس ہی نہ پلٹا، تو اس کی فضیلت موجود ہے، اس کی فضیلت ہے، اس کا یہ عمل اللہ کو بڑا محبوب ہے، لیکن اس کے علاوہ جو اعمال ان 10 دنوں میں کیے جائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں باقی دنوں کے اعمال سے۔ اس لیے ان دنوں کی قدر کیجیے، ان دنوں میں نیک اعمال کیجیے۔ اب ان دنوں میں کرنا کیا ہے، ایک اور روایت سن لیجیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر، فرمایا کہ ان دنوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قدر رکھتے ہیں، بڑے عظیم اور اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں۔ فاکثروا فیہن من التہلیل، تو اس میں عمل کیا کرنے ہیں، یہ عمل حدیث سے ثابت ہے۔ فاکثروا فیہن من التہلیل، تو اس میں لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ تو یہ اعمال سن لیجئے، کیا کرنا ہے، لا الہ الا اللہ کا ورد کثرت سے کرنا ہے۔ والتکبیر، اور اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کو بیان کیا کرو۔ والتحمید، اور اللہ رب العالمین کی تعریفات بیان کیا کرو۔ والحمدللہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمدللہ، تکبیرات ان 10 دنوں میں، 10 دنوں کے آغاز سے ہی ان کو شروع کر دینا چاہیے۔ تو یہ اعمال ہیں ان 10 دنوں میں خاص کرنے والے، اللہ کی تعریفات، تکبیرات، اور پھر لا الہ الا اللہ کا ورد کثرت سے کیا جائے۔ اور یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ بازار میں نکل جاتے اور جب یہ 10 دنوں کا آغاز ہوتا تو بلند آواز سے تکبیرات کہا کرتے تھے، اور پھر بازار والے لوگ بھی آپ کے ساتھ مل کر یہ تکبیرات کہتے تھے۔ تو یہ ان 10 دنوں کے آغاز سے ہی شروع کر دینا چاہیے، اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک ایسا کرنا ہے۔ اور پھر ان دنوں میں خاص جو دن ہیں، نمازوں کے بعد تکبیرات کہنا ان دنوں میں بھی کہی جا سکتی ہیں، اور عموماً کثرت سے کہنا چاہیے جیسا کہ صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی فرمایا کہ اس میں زیادہ سے زیادہ تحلیل، تکبیر، تحمید یہ بیان کیا کرو۔ اور پھر 9 تاریخ کو عرفہ کے دن فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 13 تاریخ قربانی کرنے کے بعد 10 کو قربانی ہوگی، اس کے بعد 11، 12 اور 13 تاریخ کی عصر تک ہر نماز کے بعد تکبیرات کہنا، یہ بھی صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے۔ اس میں تکبیرات کے جو الفاظ ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ بھی کہے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر و اجل، اور اس طرح کے دیگر الفاظ بھی کہے جا سکتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کی تکبیرات اور تحمید، اللہ کی تعریفات، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، ان کا ورد بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کی جائیں، بڑی فضیلت والے کام ہیں۔ ان 10 دنوں میں روزے رکھے جائیں، پورے 10 دنوں کے اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو تب بھی نفلی روزے ہیں وہ رکھ سکتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کی جائے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان 10 دنوں میں اجتہاداً شدیدہ بہت زیادہ کوشش کیا کرتے تھے نیکیاں کرنے کی، نیک اعمال کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، جو باقی دنوں میں اتنی نہیں کرتے تھے۔ ان 10 دنوں کی خاص قدر کیا کرتے تھے۔ تو ان 10 دنوں میں روزے رکھے جائیں، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، صدقہ اور خیرات کیا جائے، غریبوں کی مدد کی جائے، نیکی کے جتنے کام ہیں، تکبیرات کی آواز کو بلند کیا جائے، گھروں میں تکبیرات کہی جائیں، اللہ کی تعریف، حمد و ثنا بیان کی جائے، اللہ کے ذکر میں انسان مشغول رہے، اور جتنی بھی نیکیاں ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ایک خاص عمل ان 10 دنوں میں ہی وہ آتا ہے، عرفہ کے دن کا روزہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صیام یوم عرفہ فإنی احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي بعدہ والسنة التي قبلہ۔ کتنی فضیلت ہے!
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ، مجھے اللہ سے یہ امید ہے کہ جو شخص عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھتا ہے، عرفہ کا دن جس دن حاجی لوگ عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں، وہاں پر صبح سے لے کر شام تک وہاں پر ٹھہرتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، دعا کی قبولیت کا دن ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عرفہ کا دن اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ تو اس دن کے روزے کے بارے میں جو لوگ حاجی ہیں وہ تو روزہ نہیں رکھیں گے، ان کے لیے مستحب نہیں ہے، لیکن باقی جو لوگ ہیں جو حج پہ نہیں گئے تو ان کے لیے روزہ رکھنا یہ مستحب ہے اور سنت عمل ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ جو شخص عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کتنے گناہ معاف فرماتے ہیں؟ 2 سال کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، 1 سال جو آنے والا ہے اور 1 سال جو گزر چکا ہے۔ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے 1 دن کا روزہ، اور وہ کون سا ہے؟ انہی 10 دنوں میں سے ایک دن، عرفہ کا دن، جس دن حاجی لوگ عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں۔ تو اس پر بھی عمل کیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد اگلے دن قربانی ہوتی ہے، اور یہ بھی عظیم عمل ہے، وہ بھی انہی 10 دنوں میں شریک ہے۔ اور انہی دنوں میں حج ہوتا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے، یعنی ان عبادات جو اس میں جمع ہو چکی ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان دنوں کو خاص فضیلت عطا کر دی ہے۔ اس میں حاجی لوگ حج بھی کرتے ہیں، حج بھی 8 ذی الحجہ سے شروع ہو جاتا ہے، اور حج کے اعمال اس میں کیے جاتے ہیں۔ عرفہ کا دن حج کی وجہ سے اس میں آ گیا، قربانی بھی کی جاتی ہے، تو اس میں امہات العبادات جمع ہیں۔ انسان کی مالی عبادت بھی شامل ہے، اس کی بدنی عبادت بھی شامل ہے، اور اسی طرح اس کی بدنی، مالی اور ذاتی عبادت بھی، ہر طرح کی عبادات اس میں شامل آ جاتی ہیں۔ بدنی عبادت بھی، جسمانی عبادت کرنا، اور پھر مالی عبادت، اور دونوں کو جمع کر کے حج کیا جاتا ہے، بدنی اور مالی، تو یہ تمام عبادات اس میں شامل ہے، اس لیے اس کی ان دنوں کی خاص فضیلت ہے۔ تو عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا، اس سے 2 سال کے گناہ انسان کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور تکبیرات کے بارے میں صحیح البخاری میں یہ ہے، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي الْأَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا، کہ ان 10 دنوں میں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بازار میں نکل جاتے تھے اور بلند آواز سے تکبیرات کہا کرتے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اور پھر لوگ بھی ان کے ساتھ آواز ملا کر تکبیرات کہا کرتے تھے۔ تو یہ ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے، ان میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سے درگزر فرما دے، اور ہمیں ان 10 دنوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور زیادہ سے زیادہ تاکہ ہم ان 10 دنوں میں عبادت کر سکیں، نیکیاں کر سکیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو ان 10 دنوں کی قدر کیجئے، ان میں کرنے والے اعمال تمام نیکیاں ہیں۔ روزوں کا اہتمام، قرآن مجید کی تلاوت، صدقہ اور خیرات، اور خاص عمل ان میں تکبیرات کا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر، اور جب موت آئے اسلام پر، اللہ تعالیٰ ہمیں کلمے والی، اسلام والی، شہادت والی موت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔